بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسی کے نام سے شروع جس سے سب کا شروع ہے. وہی ہے جو آسمانوں میں, وہی ہے بادلوں کے بعد بادل, وہی ہے جو رب ہمارا, وہی ہے جو سبب ہمارا. ڈاکٹر ایم آئی قادری آپ کے سامنے حاضر ہے. میرے سننے والے اور مجھے دیکھنے والے, یہ میرا سب سے پہلا پروگرام ہے ہیلو ہیلتھ پاکستان کے پلیٹ فارم سے. تو میں ہومیوپیتھی شعبہ سے تقریباً 20-22 سال سے وابستہ ہوں, اور اللہ تعالیٰ نے اس مسیحا کی سیٹ پہ اگر بٹھایا تو یہ اللہ تعالیٰ ہی شفا دیتا ہے, کیونکہ بیماری بھی اسی کی طرف سے اور شفا بھی اسی کی طرف سے. جیسے قرآن پاک میں آتا ہے کہ اور جب میں بیمار ہوتا ہوں تو ہی شفا عطا فرماتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں حضرت انسان کو اشرف المخلوقات بنایا اور ہمیں بے شمار نعمتوں سے نوازا, جس میں سب سے اہم جو نعمت ہے وہ ہماری تندرستی کی صورت میں ہمیں عطا کی. تندرستی, جیسے غالب نے کہا کہ تنگ دستی اگر نہ ہوتی غالب تو تندرستی 1000 نعمت ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں جب یہ اتنی بے شمار نعمتیں عطا فرمائی تو اس میں سب سے زیادہ جو اہم اور امپورٹنٹ ہماری نعمت تھی وہ ہے ہماری صحت, ہماری تندرستی اور ہمارا یہ جسم, اس کا گلنا سڑنا نہ یا اس کے کسی اعضاء کا بیمار نہ ہونا, یہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے ہمارے لیے. تو اللہ تعالیٰ نے جب ہماری باڈی کا کوئی بھی حصہ یا کوئی بھی عضو کام کرنا چھوڑ جاتا ہے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم بیمار ہو گئے. تو وہ بیماری کیوں ہوتی ہے, کن وجہ سے آتی ہے, کیوں آتی ہے, کیا کن کن عوامل کے تحت انسان جو ہے بیمار ہوتا ہے, یا اس کی روح جو اندر ہے اس کو بیمار کر دیا جاتا ہے. جیسے آج کل کے معاملات میں ہم دیکھ لیں, ہماری جو ڈائٹس چل رہی ہیں, ہمارے جو خوراک کے معاملات چل رہے ہیں, ہمارے پینے کے معاملات چل رہے ہیں, ہمارے پہننے کے, ہمارے بولنے کے, ایون کہ جھوٹ, اس کی طرف لوگ توجہ ہی نہیں کرتے کہ اس سے بھی ہماری جو صحت ہے یا ہماری جو شخصیت ہے, ہماری روح ہے, وہ بیمار ہوتی ہے. ہم جھوٹ کو آج کل معاشرے میں 99% جھوٹ سے لوگ کام چلا رہے ہوتے ہیں. حالانکہ سچ بولتے ہیں تو کوئی اس سے فرق نہیں پڑتا, لیکن پتہ نہیں کیوں ان کے منہ سے فلورلی نکل جاتا ہے کہ میں یہاں کھڑا ہوں, حالانکہ وہ کھڑا کہیں پہ ہوگا. یہ ایک جھوٹ ہوتا ہے. اس طرح کے باڈی کے ساتھ کھانے پینے کے معاملات, خوراک کے معاملات. اب کھانے میں ہماری زیادہ تر جو ہے نا بیکری ہے آج کل, اور بیکری جو ہے نا وہ ہماری صحت کے لیے سب سے زیادہ نقصان دہ ہے. اس کے بعد دوسری چیز کولڈ ڈرنکس ہے, چاہے جوس کی صورت میں ہو, چاہے وہ کولڈ ڈرنکس کی صورت میں ہو, چاہے وہ کسی دودھ کی صورت میں جو کیمیکل کی فارم میں ہو. یعنی اصل چیز یہ کہنا چاہ رہا ہوں, جو کیمیکل فارم میں ہو ایسی کسی بھی چیز سے اجتناب ہمیں کرنا چاہیے, تو تب ہماری صحت بہتر رہے گی. شوگر انہی کولڈ ڈرنکس اور انہی جو کیمیکل سے جو بھری ہوئی چیزیں ہوتی ہیں اس سے زیادہ شوگر بڑھتی ہے انسانی جسم میں. اس کے ساتھ ساتھ دیکھ لیں کہ ہمارا جو کولیسٹرول ہے, یعنی چربی جو ہے, وافر مقدار میں ہمارے جسم کے اندر فیٹ بڑھ جانا, یہ سب بیماریوں کو جو ہے نا جنم دے دیتی ہے. بعض اوقات ہمارا ڈائجسٹو سسٹم جو ہوتا ہے وہ ڈسٹرب ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے جب کوئی بیماری پیدا کی تو اس کے ساتھ اس کا علاج بھی پیدا کیا. اللہ تعالیٰ نے اسے, انسان کو جب بنایا تو وہ نیچرل کی بنیاد پہ بنایا. ہر انسان جو ہے فطرت کی بنیاد پر تخلیق کیا گیا, ہر انسان کو فطرت کی بنیاد پر بنایا گیا. یہ چیز سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز جو کہ ہمیں سب سے پہلے سمجھنی ہے کہ ہم نے, اگر نیچرل ہمیں اللہ نے بنایا تو ہمیں نیچرل سے ہٹنا نہیں ہے. اگر ہم نیچرل سے ہٹ گئے تو سمجھ لیں کہ ہم نے خود ہی اس کے قانون کو توڑ دیا, اور جب اس کے قانون کو توڑیں گے تو ہم عارضی عوامل کی طرف آ جائیں گے, عارضی چیزوں کی طرف آ جائیں گے, اور عارضی صحت کی طرف آ جائیں گے. عارضی جو ہے ہم ساری چیز جو لے رہے ہیں وہ عارضی جب لیں گے تو پھر ہمارے اندر روح بھی جو ہے اس کو ڈیفینیٹلی ہم متاثر کریں گے. اور روح کا بیمار ہو جانا ہمارے نزدیک یہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ انسان کے اندر اگر اس کی روح بیمار ہے تو اس کو باڈی بیمار ہے. جب انسان کے جسم سے روح کو نکال لیا جائے تو باڈی کا سٹرکچر خالی رہ جاتا ہے. اگر آپ تخلیق انسان سے لے کے, اللہ تعالیٰ نے قرآن میں خود کہا, 2-3 جگہ پر کہا کہ ہم نے اسی مٹی سے تمہیں پیدا کیا, اسی میں لوٹائیں گے اور اسی سے اٹھائیں گے. تو اب باڈی ہے جس کو پیدا کیا جاتا ہے اور واپس اس کو دفن کیا جاتا ہے اور واپس اٹھا لیا جاتا ہے.
جبکہ روح اس میں سے نکال لی جاتی ہے. روح پیدا ہوئی باڈی کے اندر تو انسان اس کی حرکت کرنا شروع کی, روح نکال لی گئی, اس کی باڈی سے حرکات و سکنات ختم ہو گئی, اور جب روح دوبارہ ڈالے جائے گی تو پھر دوبارہ سے وہ حرکات و سکنات میں آئے گا. یعنی باڈی جو ہے وہ روح کے ساتھ چلتی ہے, جسے ہومیو کی زبان میں ہم وائٹل فورس بھی کہتے ہیں. اور وائٹل فورس بعض جو فلسفے ہیں وہ ہو سکتا ہے وائٹل فورس کو نہ مانتے ہوں, لیکن ہمارا جو فلسفہ ہے ہومیوپیتھی کا, اس کو ہم وائٹل فورس کی بنیاد پہ ہم چلتے ہیں. اور انسان چاہے جتنی بھی کوشش کر لے, اگر اس مشین, اس پرزے کو, جسم میں دیکھیں جیسے باڈی کے اندر ایک پرزہ اگر خراب ہو گیا, یہ ایک مشین ہے, اس کے اندر سے ایک پرزہ خراب ہو گیا تو وہ آہستہ آہستہ اپنا کام تر کر دے گی, اپنا کام کم کر دے گی, اس کی جو کام کرنے کی صلاحیت ہے وہ کم ہوتی جائے گی. ایسے ہی باڈی بھی ہے کہ باڈی میں اگر ایک آرگن بیمار ہوا تو وہ اس کی وجہ سے باڈی کے کام کرنے کی جو صلاحیت ہے وہ آہستہ آہستہ کم ہو جائے گی, اور کرتے کرتے انسان جو ہے وہ اپنی نہ تو خدمت خلق صحیح طرح سے کر سکے گا, نہ وہ محنت کر سکے گا, نہ وہ عبادت ہی صحیح معنوں میں کر سکے گا. تو یہ چیز ہے کہ انسان کو اپنی روح کو زخمی نہیں کرنا چاہیے. انسان کو خوراک کے ذریعے بھی اور اپنے اعمال کے ذریعے بھی اپنی روح کو کنٹرول کرنا چاہیے, اپنی باڈی کو بچانا چاہیے, اپنی صحت کو بچانا چاہیے. کیونکہ پہلے ہم کیا کرتے ہیں, پیسہ لگاتے ہیں, صحت بناتے ہیں, پھر صحت کو ضائع کرنے کے لیے ہم پیسہ لگا کے اس کو صحت کو گنواتے ہیں, اور پھر اس کے بعد دوبارہ سے اس کو ریکور کرنے کے لیے ہم دوبارہ پھر پیسہ لگاتے ہیں. یعنی ہم محنت کرتے ہیں, پیسہ کماتے ہیں, پیسہ کمانے کے ساتھ ہم وہی پیسہ پھر اپنی باڈی پہ لگا کے اس کو ضائع کی طرف لے کے جاتے ہیں. تو ہمیں یہ بڑی ضروری چیزیں ہیں جس سے پہلے ہمیں توجہ کرنی چاہیے کہ ہم نے کیا کرنا ہے, ہماری سیلف مینجمنٹ کیا ہونی چاہیے, ہمارا ڈائٹ مینیو کیا ہونا چاہیے, ہماری روٹین کیا ہونی چاہیے, ہمارا کردار کیا ہونا چاہیے, ہمارا چلنا کھانا پینا, یہ ساری چیزیں دیکھی جاتی ہیں. ہم آنے والے دیگر ایپیسوڈ میں آپ کے ساتھ بہت ساری بیماریوں کو ڈسکس کریں گے, ایون کے عوامل کو بھی ڈسکس کریں گے, ان کی وجوہات کو بھی ڈسکس کریں گے, اور ان کے طریقہ کار کو بھی ڈسکس کریں گے, اور ان کے علاج کی طرف بھی ہم جائیں گے کہ علاج اس کا کیسے کیا جائے اور کس کس طریقے سے علاج کیا جائے. انشاءاللہ ہیلو ہیلتھ پاکستان کے پلیٹ فارم سے یہ ساتھ ساتھ ہم آپ کو, کیونکہ پہلا پروگرام تھا تو میں نے کہا تعارف کے ساتھ ساتھ کچھ چیزیں آپس میں ڈسکس ہو جائے. اس کے بعد انشاءاللہ دیگر پروگرام میں ہم ہیلو ہیلتھ پلیٹ فارم کے جو نمبر نیچے چل رہے ہیں, آپ اگر ہم سے رابطہ کرنا چاہیں تو اسی پلیٹ فارم پر اسی نمبر کے تحت ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. کنسلٹیشن لینا چاہیں آن لائن یا اپائنٹمنٹ لینا چاہیں تو انہی نمبر جو آپ یہ بھی نیچے چل رہے ہوں گے اسکرین پہ, اس پہ آپ رابطہ کر سکتے ہیں. اس کے ساتھ ہی اپنے ڈاکٹر ایم آئی قادری کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.